वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस के साथ फ़रा इकबाल आपके साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। आज का हमारा प्रोग्राम भी जैसा कि आप जानते हैं कि कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो सोसाइटी में हमारे में को बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हमेशा हम इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि मालूमात पहुंचाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और मैं अपनी बात की इब्तिदा इस तरह करती हूँ कि हमें इस वक्त ठंडा मीठा पानी पीने को मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम बाहर गर्मी से आते हैं तो अपने घर में आते हैं, ठंडा मीठा पानी पीते हैं और एंजॉय करते हैं, अपने शावर करते हैं ठंडे पानी से। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं पानी को। लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनकी ज़िंदगी एक तपते रेगिस्तान जैसी है और इसी शदीद गर्मी में 100 डिग्री टेम्परेचर में उनकी लाइफ में इस पानी का कोई तसव्वुर नहीं है। इस ठंडे मीठे पानी का वो सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं। उनके पास तो ठंडा तो बहुत दूर की बात, पानी भी नहीं है, साफ पानी भी नहीं है। तो आज का हमारा ये प्रोग्राम जो है ये साफ पानी के फाउंडर और सीईओ अब्दुल मजीद आदम के साथ है। जैसा कि हम कुछ पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं और हमने बहुत सारी मालूमात आप तक पहुंचाई कि वो किस तरह पाकिस्तान में लोगों की मदद कर रहे हैं और किस तरह अपने प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे हैं और इस हसरत को, ये छोटी सी साफ पानी की हसरत जो एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, वो किस तरह उन लोगों तक, उन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। हमने कुछ लास्ट प्रोग्राम्स में, अगर आपको याद हो तो, कुछ वीडियोस भी ऐसे दिखाई थी जहां छोटे छोटे बच्चे घंटों के हिसाब से एक गंदे पानी के कुएं के पास बैठे रहते हैं और थोड़ी थोड़ी देर बाद वहां से वो थोड़ा थोड़ा करके पानी भर रहे होते हैं। तो आज हम आपको कुछ और ऐसे ही हकाइक से रूशनास करवाएंगे और आपको बताएंगे कि अभी रिसेंटली इन्होंने क्या क्या इकदाम उठाए, क्या क्या काम किए इन्होंने और इनके प्रोजेक्ट आगे किस तरह बढ़ रहे हैं और किस तरह हम इनकी मदद कर सकते हैं। तो प्रोग्राम में वेलकम करते हैं अब्दुल मजीद आदम साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अलैहि सय्यिदना मुहम्मद। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा, तो माशाल्लाह आपका इस वक्त मैं देख रही हूँ कि कुछ हमने भी प्रोग्राम्स किए, कुछ आप भी अपनी एफर्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों तक पहुँच रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को पता चला इस बात का, इस अहमियत का एहसास हुआ कि ये साफ़ पानी कितनी बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब मैं पाकिस्तान की ट्रिप करके आया था तो जो आपने अभी जिक्र किया कि वहाँ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी। पहले सबसे पहले मेरा आज आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप ये किताब भी लेकर आए हैं और हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, कि हम ये आज इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि ये पाकिस्तान इस नहज पर कैसे पहुंचा कि ये पानी की कमी हमारे यहाँ जो है, और ये मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं इस बारे में कि ये ग्लोबल इशू है और एक वक्त आएगा कि वो पानी जो है वो गायब हो जाएगा यहाँ से। तो हम इस पर थोड़ी सी आप बताइए हमें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने साथ ये किताब लेकर आया हूँ और ये किताब मैंने पाकिस्तान से, टाइटल अभी हम दिखाएंगे। जी। तो ये जो है अनडिक्लेयर्ड वाटर वॉर ऑन पाकिस्तान। अच्छा, वो देखिए, वो इसका टाइटल है। जी हाँ, ठीक है, वेरी गुड, आपने अच्छा दिखा दिया। तो इस किताब से ही, और ये प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल अली ने लिखी है और बहुत ही मालूमात इसमें आपको मिलेंगी। तो जो मैंने इसमें पढ़ा और तो वही मैं थोड़े बहुत चीज़ें आपके सामने लाना चाहता हूँ, नाज़रीन के सामने लाना चाहता हूँ। और वो ये है कि जैसे ही पाकिस्तान 1947 में क्रिएट हुआ था तो इंडिया ने 1948 के अंदर हमारा पानी रोक दिया था। अच्छा। और उसके रोक की वजह से ये होता कि सारी जितनी हमारी ज़मीनों को जो एग्रीकल्चर के लिए वाटर मिलता था वो सारा बंद हो गया था। तो फिर 3-4 महीने तक काफ़ी शोर हुआ और वर्ल्ड प्रेशर की वजह से फिर उन्होंने पानी को वो रिलीज़ कर दिया। तो उसके बाद जो है दोनों कंट्रीज़ जो हैं, ख़ास करके इंडिया जो है वो काफ़ी पाकिस्तान को फोर्स कर रहा था कि आप ये जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लें। तो इसमें ये था कि इंडिया जो है अपनी तरफ से काफ़ी एक्सपर्ट, काफ़ी नॉलेजेबल लोगों को, सारे लोगों को लेकर आया और नेचुरली कुछ वर्ल्ड बैंक से भी उनको सपोर्ट वगैरह मिली। और अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि 1958 में जब अयूब खान का मार्शल लॉ आया, तो आपको पता है जब भी इस कंट्री के अंदर मार्शल लॉ आता है तो जो वेस्ट की जो क्राई होती है वो यही होती है कि नहीं, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम रखें और मार्शल लॉ नहीं होना चाहिए। तो उन सब की वजह से ये हुआ कि अयूब खान वाज काइंड ऑफ फोर्स्ड in 1960 to sign Indus Water Treaty.
इंडस वाटर। जी हाँ, तो जो इंडस वाटर ट्रीटी में इसमें जवाहर नेहरू जो हैं वो सितंबर में कराची आए और फिर वो वापस इंडिया गए, तो जवाहरलाल नेहरू को इंडियन लोगों ने जो है काले झंडों से वेलकम किया। अच्छा जी, अब हुआ ये कि वो लोग ये चाहते थे कि उनको 42% का वाटर शेयर मिले, अच्छा। इंडस वाटर का, और पाकिस्तान जो है वो उनको देना चाहता था 10% नेचुरली। तो उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी समझौता ये किया वर्ल्ड बैंक के प्रेशर की वजह से। और एक्चुअली इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने अयूब खान को कॉल करके ये कहा, या तो तुम ये ट्रीटी साइन करो, नहीं तो फिर इंडिया से लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अच्छा जी, इस किताब में लिखा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, ये साइन की, और जब वो सिग्नेचर साइन की तो वहाँ तो ब्लैक झंडों से किया था, क्योंकि उनका तो ये था कि मैंने आपको 22% वाटर दिला दिया है। और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितने भी हमारे एक्सपर्ट वगैरह थे उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हमने क्या हिमाकत की और किस तरह की हमने मतलब ट्रीटी साइन की। तो वहाँ से ये कहानी हमारी शुरू हुई। तो पानी धीरे धीरे हुआ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि मे बी ईयर और 1.5 साल हुआ होगा कि नीलम डैम पे भी इंडिया ने जो है वाटर को डाइवर्ट कर लिया है, तो वहाँ पे भी पानी का ये क्राइसिस आ गया। और जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है थोड़े दिनों पहले ही, तो उसमें ये था कि मंगला डैम में पानी नहीं है, तरबेरा डैम में पानी नहीं, मंगला डैम खाली हो गया, तरबेरा डैम में पानी नहीं है। ये जो सारी जो क्राइसिस हमारी चल रही हैं, तो बारिशों का पानी कहाँ जा रहा है? वेल इत्तेफाक से इतनी हमें वाटर मिली नहीं। और कुछ तो अच्छा ये होता है कि पहले तो ये है कि आप जरा पहले ये बात कंप्लीट कर लें। हाँ, कि है ये सिचुएशन कि सारा पानी जो है जाके के हिमालय से और वहाँ से आता है मेल्ट होके, बट वो तिब्बत से आता है, और तिब्बत से वो अपने इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ पाकिस्तान में आता है, जो इंडस का वाटर है। अच्छा, तो इंडिया जो है, अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, इंडिया तो पानी को एक एक बूंद के लिए तरसाना चाहता है। और नेचुरली हम ये कह सकते हैं, ये कहने के लिए तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट होता है कि हम आपको एक एक बूंद पानी का नहीं देंगे, मगर आप ओवरऑल सिचुएशन इंडिया की भी अगर जो देखें, हालांकि उनके पास काफ़ी सारे डैम्स भी हैं, सब कुछ हैं, पर उनकी पॉपुलेशन जो 1.2 और आफ्टर सर्टन टाइम उनकी प्रोजेक्टेड है 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। 1-1.5 साल पहले इंडिया के राजस्थान में 300 मिलियन पीपल पानी नहीं था। तो उनके भी अपने वाटर क्राइसिस हैं, मतलब क्योंकि क्या हो रहा है कि हम पानी जो है, जो भी वाटर जो नीचे जो पानी है, तो उसको है हम निकालते जा रहे हैं, कंज्यूम करते जा रहे हैं अपने यूसेज के लिए, जो भी हमें मतलब है, लेकिन उस हिसाब से सेव नहीं कर रहे, वापस नहीं डाल रहे। जी हाँ, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब सारी चीज़ें ये पानी को जो है मतलब, और आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, तो हर कर्व जो है वो जो देखे जा रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आपका पानी इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और रिप्लेनिश कम हो रहा है, मतलब। तो ये सारी चीज़ें हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं, जंगल ख़त्म हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली फ्रांस में 1-1.5 महीने पहले जो कॉन्फ्रेंस हुई थी डैम्स वगैरह के, उसके बारे में, तो इंडिया के जो थे रिप्रेजेंटेशन 87 लोग वहाँ से गए थे, और पाकिस्तान का एक भी आदमी भी नहीं था। देखें ना, ये अब कितनी बड़ी ज़्यादती। तो अब ये क्या है, जाहिर है कि अब आप भेजेंगे नहीं किसी को, तो आप ही नहीं परवाह करें, तवज्जो नहीं होगी। तो इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत अहम मसला है, बहुत बहुत अहम मसला, इसको इतना छोटा ना समझें। जी हाँ, मैं बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और अल्लाह ताला जो है हमारे जो वहाँ जिनके हाथ में। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो मुआहिदा हो गया, तो फिर उस मुआहिदा होने के बाद ये होगा धीरे धीरे वो इंडिया जो है पानी जो है, उन्होंने साइन तो किया था कि हम 22%, मगर उन्होंने कहा कि भाई जो भी अभी मिल रहा है ले लो, तो उन्होंने 22 लिया, और साथ में उन्होंने एज वी स्पीक उन्होंने ओवर 40% पानी ले लिया, और हम कोई कुछ कर नहीं सकते, मतलब। अच्छा, तो इंडस, वो खाली इंडस पे क्यों डिपेंड कर रहे हैं? उनके पास अपने रिवर्स नहीं है? इंडस के तो रिवर है, मगर वो जितना जो उनके पास तो अपने बहुत सारे रिवर वगैरह, मगर ये है कि जो हमें आ रहा है कम से कम उसको, उसमें उनकी जो शॉर्टेज है, हाँ, उनकी जो शॉर्टेज हो रही है, तो कहते हैं कि चलो हम ये अपने दे कंसिडर एज एन एनिमी, तो कहते हैं हम अपने दुश्मन को क्यों देना, सारा हमारे हजम कर जाए, पाकिस्तान को तरसाए ना। लेकिन ये ना तो उनका है ना हमारा, तिब्बत से आ रहा है ये, अगर हाँ तिब्बत से आ रहा है, ये तो उनका तो नहीं है ना, तो उनका राइट क्या है इस बात? बस ये है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, जब भी किसी दो बाउंड्रीज के अंदर डिस्कशन वगैरह होता है, तो म्यूचुअली एग्री करना पड़ता है। तो अनफॉर्चुनेटली ना हम तैयार होते हैं, ना हमारी
پراپر اسٹڈی ہوتی ہے، نہ صحیح طرح ہم ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. توجہ تو سارے جو آپ کو معلوم ہوگا جو پچھلے لاسٹ 2-3 سالوں سے آپ 200-300 سالوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹیبل ٹاک میں ہم ہمیشہ ہار جاتے ہیں، مطلب نا، کیونکہ ہماری تیاری نہیں ہوتی، یہ پڑھ کے نہیں آتے جی. یہ سارا جو انفارچونیٹلی جو ہے یہ ہماری مطلب تو اس وقت کیا صورتحال ہے اس کی؟ ابھی بھی پانی کی بہت ہی بری حالت ہے. آپ نے الگ چینلز، الگ نیوز پیپرز وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پانی کی شارٹیج ہے. اب پاکستان میں جو تھوڑا بہت جو این جی اوز کر رہی ہیں گورنمنٹ کے علاوہ، تو وہ یہی کر رہی ہیں کہ جہاں پہ پانی نہیں ہے تو وہاں پہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم واٹر ویلز ڈال دیں اور پانی کو ٹیسٹ کر کے اس کے لحاظ سے کوئی سسٹم دے دیں جس سے پانی لوگوں کو اچھا ملے اور وہ مطلب صحتیاب پانی ہو. مطلب ہمارے پاس انڈس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، بس وہی ایک ہی میجر. اب آپ یہ بتائیے کہ جو ڈیمز ہمارے ڈرائی ہو گئے ہیں اس کے بارے میں. اچھا، ڈیمز کا جو ڈیم ہے اور جو کیونکہ میں نے یہ پکچر ابھی 2-3 دن پہلے کسی جگہ دیکھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی ایک دلدل نکل آئی ہے منگلا ڈیم میں اور سارا پانی خشک ہو گیا. پکچر تھی وہاں پہ، پورا ڈیم خالی پڑا تھا، جھیل خالی پڑی تھی. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی بہت اسٹوریج کیپیسٹی ہے تو اس کے اندر انفارچونیٹلی کیا ہو گیا کہ جو آپ کو جو مٹی والا پانی ہوتا ہے سلٹ، تو وہ سیٹل ہو کے، تو اگر مثال کے طور پر 50 فیٹ کا ریزروائر ہوگی وہ اس کی وال نا، تو اگر جو 5-10-15 فیٹ جو ہے سلٹ سے بھر جائے گا تو آپ کی ریزروائر کیپیسٹی بھی کم ہو جائے گی. تو ایک وہ بھی شکار ہے. ہم کچھ پانی کے لیے کرنے کے بعد پھر جو ہم کنزیوم نہیں کر رہے اس لیے، ہاں ہم کنزیوم نہیں کر رہے ہیں، اور جو پانی ہے اس کو جو ہے جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈرائی ہو گیا ہے، تو اس وقت ان کو چاہیے کوئی انویسٹ کر کے وہ جتنی سلٹ جو کچرا ہے وہ منگلا ڈیم سے تربیلا سے نکالیں، کیونکہ یہ تو بہت اچھی اپرچونیٹی ہے. ورنہ تو کیا ہوتا ہے کہ جب پانی ہوگا اس میں آپ کو ڈرینچنگ کر کے یہ سلٹ نکالیں، وہ اور ایکسپینسو ہے. اس میں تو آپ بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر نگرانی رکھے اور کوئی پراپر ایکشن لے تو ہو سکتا ہے نا، مطلب. اور آپ جس کو پتہ ہے، اور ہمارے جیسے آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ورلڈ کے اندر سارے واٹر کے علاوہ 1% اویلیبل ہے پانی، اور وہ انڈسٹریل کے لیے، ایگریکلچر یوز کے، اور پانی پینے وغیرہ کے یوز کے لیے صرف 1% دنیا کا پانی. جی ہاں. اور پاکستان کے اندر جو ایگریکلچر آؤٹ پٹ ہے پاکستان کی وہ 22% ہے. تو 22% ہے، اور اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پانی ہمیں چاہیے. اگر جو پانی کو آپ کر دیں گے، مطلب کسی طرح روک لیں گے یا ڈرائی اپ کہیں سے ہو جائے گا، تو ہماری ایگریکلچر سفر کرے گی. پھر ہمارے پاس جو فارن ایکسچینج نہیں ہے تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑے گا. تو امپورٹ کرنے سے کی وجہ سے اب آپ دیکھیں کہ مطلب بہت ڈیفیکلٹ سچویشن میں پاکستان جا رہا ہے آج کل نا. تو کوئی اس کا سلوشن تو یہی ہے کہ جیسے سب سے بڑا، اگر آپ نے تھوڑے دن پہلے ڈان کی ایک رپورٹ تھی 1 مہینے پہلے، کہ جب شہباز شریف وہاں سعودی گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم $1 بلین کا ڈیسیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ کراچی میں لگائیں گے. مگر جو میں دیکھ رہا ہوں ان جنرل ہو یہ رہا ہے کہ لپ سروس لوگ دیتے ہیں، اور کہنے کو کہہ دیا آپ آئے ہیں میرے گھر میں تو میں آپ کو ایک اچھی کہہ دوں گا، آپ کی اچھی رپورٹنگ ہو جائے گی. کچھ آپ کے پریکٹیکل کبھی نہیں ہوتا، مطلب کہ آپ آج تک نہیں ہوا پاکستان میں. مطلب تو کیسے ہوگا پریکٹیکل، کیسے ہوگا یہ بتائیں. پریکٹیکل کیسا کہ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہمیں فکر کرنی پڑے گی، ہمیں ریسورسز اس پہ لگانے پڑیں گے، ہمارے ایکسپورٹس ہمیں بڑھانے پڑیں گے. مطلب کسی نہ کسی طریقے سے ہم پیسہ لے کر آئیں نا. پیسہ نہیں ہوگا تو بغیر پیسے. تو اور یہ کام کر رہا ہے انڈیا، یہ کام کر رہا ہے. انڈیا کا تو یہ ہے کہ جیسے آپ کو نیوز پیپر سے پتہ چلتا ہوگا، انڈیا کی جو میجر جو انکم ایکسپورٹ کی ہے وہ آئی ٹی کے تھرو ہے. اچھا. تو ان کے پاس جو ہے مطلب اس طرح سے فارن ایکسچینج کی اس طرح شارٹیج ہے. وہ آئی ایم سے اب تک انہوں نے لون بھی نہیں دیا کبھی. ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز وغیرہ ہوتی ہیں نا. تو ہمیں جو ہے سم ہاؤ بہت سارے ہر فرنٹ پہ کام کرنا پڑے گا، لائک اے وار فوٹنگ، کہ ہم یہ کریں وہ کریں. اسی لیے کہتے ہیں، میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، پانی کی جنگ. جی ہاں. اور یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. میں نے 8-10 سال پہلے میں نے بل کلنٹن کی ایک تقریر سنی تھی، تو اس نے کہا جو
फ्यूचर वॉर और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आजकल भी पानी की जंग काफ़ी चल रही है इतनी उसको मतलब, क्योंकि ये जो वेस्टर्न कौमें हैं ना ये बहुत पहले सोचती हैं, जी जी ये पहले देख लेते हैं ये लोग कि ये आगे ये आ रहा है मसला एक बिल्कुल 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल जी बाद, हाँ, बिल्कुल। तो अब ये बात ये बहुत पहले से कर रहे हैं कि ये पानी की जंग होगी इस जी हाँ, तरह, जी हाँ, जी हाँ, और जी हाँ। इंडिया भी शायद इसीलिए फोरसी कर रहा है इस चीज जी, को, correct। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान है जो फोरसी नहीं कर रहा है इस जी मसले हाँ, को। हमारे अपने प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं मतलब यू नो, तो उसी से मैं नहीं मतलब उसी में फंसे हुए हैं, तो हम दूसरी चीज़ों को क्या सोचेंगे। मतलब हमें आजकल आप देखिए जो हुकूमत में वहाँ जो हालत है मतलब टेंस सिचुएशन है, राइट, तो उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ना हर आदमी को ये फिक्र होती है कि मैं सुबह जा रहा हूँ शाम में आऊँगा, जॉब भी होगा कि नहीं होगा ना। सही बात जी। है। तो हम बारिश की बात कर रहे थे कि क्या बारिश का पानी सिक्योर नहीं हो रहा सही तरीके से? हाँ, बारिश का पानी कहिए कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली इतने बड़े कोई रिजर्वॉयर नहीं है। जब भी कुदरत की तरफ से बारिश होती है तो हम उसको अगर जो सेव कर लें तो हमें आ सकते। तो बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक तो है कि वाटर कंजर्वेशन, हम जो जहाँ पे हमारे पानी वेस्ट हो रहा है तो हम कोशिश करें कि वो पानी इसको, जैसे मिसाल के तौर पर छोटी सी बात है कि आप मस्जिद में जाते हैं, वजू करते हैं, पानी वेस्ट हो गया आपका, राइट, तो आप उस पानी को रिसाइकिल मतलब कर लें, राइट, पौधों को दे देते हैं पौधों लोग, को दे अक्सर दें, मैंने देखा है ये हाँ भी। राइट। और यहाँ पे आपने यूएस में अगर देखा होगा कि वो जो रिसाइकल वाटर होता है तो गाड़ियाँ वगैरह उससे धो लेते हैं, साफ कर मतलब देते हैं, तो बहुत हाँ। सी चीज़ें हैं। फिर ये है जो हमारी कंट्री में जगह जगह जहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है तो वहाँ पे पानी को रिप्लेनिश करना चाहिए। तो वहाँ पे यह है कि आप थोड़ा तो अपना लैंड पे थोड़ा स्लोप हो और वहाँ पे एक बोर होल हो जिसके अंदर अगर जो पानी आया तो वो भी जो ज़मीन से आपने निकाला वो वापस ज़मीन में चला जाए। आप इतनी नॉलेज रखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, जब भी आपके साथ प्रोग्राम करती हूँ मुझे पता चलता है कि क्योंकि आपका ताल्लुक है इस जी, फील्ड से जी, ताल्लुक जी, है, जी। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये जो गवर्नमेंट के इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ जी। पे, ये भी बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास जी। भी बहुत एजुकेशन है, जी हाँ। ये इनको सोल्यूशन ये सारे पता नहीं है? अब ये जो है मतलब बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वो यही है कि अगर जो फंडिंग हर चीज़ से होती है ना, अगर जो आपने फंडिंग ही नहीं दी और आप जो है मतलब अपने जो भी रिसोर्सेज अभी हैं तो उसको आप दूसरे का डाइवर्ट कर देंगे। अब आप देखिए कि कितनी इसेंशियल चीज़ों को भी उन्होंने कहा कि बंद कर दिए, इंपोर्ट वगैरह ना, तो फॉरेन एक्सचेंज तो है नहीं हमारे पास। और तो इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी। अच्छा, बिल्कुल। और दूसरी बात ये देखिए कि अगर जो आपने ये देखा होगा कि इन लास्ट 7-8 वीक्स हमारा जो डॉलर जो था कन्वर्जन 180 रुपये पे था, अब 202-203 पे हो गया है, राइट। तो अगर जो वो 8-10% भी हुआ है तो अगर जो हमारा फॉर एग्जांपल 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है तो 12 बिलियन तो आपका ये जो डेप्रिशिएशन आपको रुपये का हुआ उससे ही इतना, मतलब 12 बिलियन तो ऐसे ही चढ़ गया आपका। और क्योंकि आप तो रुपए में देंगे ना, पहले आप यानी ये तो बैठे बैठे आपका कर्जा हाँ, बढ़ गया। क्योंकि आप पहले 180 रुपए लेकर $1 वापस करते ना, अब आपको 202 रुपए लेकर $1 वापस करेंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये ऐसा कि हर डिपार्टमेंट को हर मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है उनको एजुकेटेड होना होगा और लोग डायरेक्शन दें ना, मतलब बताएं, मतलब ना। नहीं तो इसके लिए तो होता ये है कि जो की पोजीशंस पर लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जी। उनको पता होता है, वही गाइड जी, करते हैं जी, ना, वही जी, गाइड करते जी, हैं जी, 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 जो जी। आगे वो उन्होंने चलाना है जी, चीजों जी, को, जी, जी, जी। तो उनको भी तो पता है ना इन सब चीजों का। हाँ, उन चीज़ों को बिल्कुल पता है उनको, लेकिन वो एक्शन नहीं करते कोई भी इस बारे में। जो है आपके सामने है, कुछ नहीं है। अब एक ब्लैक कर्टन है, उसके पीछे क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं है, मतलब बहुत बहुत टेंस सिचुएशन। आपने कोशिश की कि आपको कोई गवर्नमेंट के साथ कोई आपकी वो नहीं, मुझे किसी ने मतलब कुछ नहीं किया। मेरा असल में क्या है कि आपने जो देखा होगा, और मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं मार्च में जो मैं अपनी ट्रिप करके आया तो मैंने ये देखा और वाकई आपको रोना आएगा कि, और ये भी मेरी समझ में नहीं आता कि हज़ारों विलेजेस हैं पाकिस्तान में जहाँ 10-12 लोगों का घर है, रहते हैं ना, पानी है, बिजली, पता नहीं कैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं तो वो लोग हर किसी से देखिए, हर जगह आप रिपोर्ट देखेंगे तो यही कहेंगे कि हमारी जो औरतें हैं, बच्चियां जो हैं, लेडीज़ खातून हैं, वो 5-10 किलोमीटर जाती हैं वन में पानी को लाने के लिए ना, राइट। तो हमने ये तो ये जिंदगी तो नहीं है, ये जिंदगी तो नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता। और चले यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, नाजरीन कहीं मत जाइएगा, वापस ठीक। आएंगे तो इनके खास प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं कम्युनिटी सर्विस विद TV1 और मैं हूं फराह इकबाल। हमारे साथ मौजूद है साफ़ पानी के फाउंडर अब्दुल मजीद आदम और ये सेकंड सेगमेंट है प्रोग्राम का, तो हम उनसे दोबारा वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अच्छा, मेरा अब इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली एक ख़बर मेरी नज़र से गुजरी, शाहपुर शाकू पाकिस्तान में, वहाँ पे बड़ा पानी का बड़ा मसला है, तो आप बताएंगे इस बारे में कि क्या हुआ वहाँ पर? श्योर। जैसे आपने ये रिपोर्ट देखी, इस तरह मुझे भी रिपोर्ट आई कि शाहपुर शाकर के अंदर जो मुझे इंटीरियर सिंध में हेल्प करते हैं और सपोर्ट करते हैं वो मुफ्ती नूर नबी साहब हैं। तो इत्तेफाक से ये इनके जहाँ उनका रेसिडेंस है वहाँ से तकरीबन 6-7 मील दूर ये सिचुएशन वहाँ पर भी। तो मुझे उन्होंने ही मतलब आगाह किया उससे, और उन्होंने ये बताया कि जो वहाँ की रिपोर्ट लोकल रिपोर्ट थी कि हेपेटाइटिस सी और कैंसर से लोग वहाँ पे डेथ हो रही है वहाँ पर, और काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इत्तेफाक से रमज़ान के महीने में एक हमारे दोस्त हैं और सपोर्टर भी हैं, उनका नाम उमर फ़ारूक है। तो जो मैंने मार्च 22 तारीख को 2022 में जहाँ ओपनिंग की थी, तो इसी तरह का वो चाह रहे थे कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि आप तो ये कितनी बड़ी जगह है शाहपुर शाकू? काफ़ी बड़ी जगह है, वहाँ काफ़ी लोग हैं, मतलब अच्छा, काफ़ी लोग रहते हैं? काफ़ी लोग अंदाज़न हज़ारों में? हाँ, लाखों में? ऑफ कोर्स हज़ारों में, मतलब हज़ारों में। और वहाँ पर और वहाँ पे ये फैली हुई हैं बीमारियाँ, हेपेटाइटिस भी और कैंसर भी। जी। तो उसके लिए जो है नेचुरली हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है कि हम उस पानी को अच्छा करें, ड्रिंकेबल मिनरल वाटर प्रोवाइड करें, जैसे कि हमने दादू के एरिया में हमने प्रोवाइड किया था। ये सिंध में है शाहपुर शाकू? जी हाँ, बिल्कुल सिंध में है, जी हाँ। और वहाँ पर हम लोगों ने ये डिज़ाइन कर रहे हैं कि 10,000 गैलन पर डे का प्लांट डालेंगे, और उसके लिए जो है एक बिल्डिंग चाहिए होगी जिसमें वो आरओ प्लांट रहेगा, फिर उसको हम सोलर प्लांट लगाएंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनेशन भी मिल गई है उसकी। तो इंशाल्लाह ताला वो प्रोजेक्ट करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि विद इन 1-1.5 महीने में हम लोग उसको स्टार्ट कर लेंगे। तो आप नए सिरे से वहाँ सारा काम करेंगे, अपना एस्टेब्लिश करेंगे? हमारा काम तो हो ही रहा है। अच्छा, अभी नहीं उस इलाके में पहले आपने काम किया कभी? सिंध में काफ़ी काम किया, वहाँ पे शाहपुर शाकर में नहीं किया था, मगर वहाँ के जो अलग अलग छोटे छोटे गाँव में वहाँ का हमने काफ़ी काम किया था। तो आपको इतना मसला नहीं है वहाँ? ये मसला नहीं। अच्छा, तो ये जो सोलर आप पैनल लगाएंगे, एक तो पहले तो मुझे ये पता चला उस रिपोर्ट से कि वो वहाँ पे कंप्लेंट ये कर रहे थे कि सारा सामान जो कोई भी लगता है वो लोग चोरी करके ले जाते हैं। वो ऐसा होता है कि हम लोग जो गांव के जो लोग होते हैं ना, तो और कोशिश करते हैं, अभी तक तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, मगर हो सकता है कोई भी चीज़ मतलब पॉसिबल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो फेंस लगा के उसको सिक्योर कर लेते हैं, कोशिश ये करते हैं। हाँ, दूसरी बात मैं ये बताऊं कि सोलर पैनल के लिहाज से कि 17% जो थी इसके ऊपर जनरल सेल्स टैक्स था, तो 1-आधे महीने से कोई बाइंग नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कह दिया गया था कि इसको ड्यूटी को ख़त्म कर रहे हैं। अब जो है वो चूँकि और वेट कर रहे थे कि वो बजट अनाउंस होगा, अल्हम्दुलिल्लाह बजट अनाउंस हो गया है, और वेरी क्लियरली इसमें लिखा हुआ है कि वो सब, तो उससे ये होगा कि हम काफ़ी सोलर पैनल और लगा सकेंगे जहाँ पर, तो हमारे तकरीबन 17% तो वही बच जाएंगे ना, जो हम अननेसेसरी ड्यूटी उस पर दे रहे थे। अच्छा। जी हाँ, तो हमें तो ये सिर्फ आपके लिए है या ये नहीं, सबके लिए है? सब पूरे पाकिस्तान के लिए, सबके लिए है। तो ऐसी बात है ना कि ये ग्रीन एनर्जी के लिए तो सेल टैक्स होना चाहिए, मतलब जितनी भी रियायत कर सके, क्योंकि आपको लोड शेडिंग वगैरह हो रही है, तो आजकल जो लोग हैं, लोगों को मालूम नहीं है, और मैं अपने नाज़रीन को यही बताऊंगा कि जिन लोगों के यहाँ अमेरिका से कांटेक्ट पाकिस्तान में है, तो वो हेल्प करें कि अपने फैमिली वालों को, दोस्तों को मशवरा दें कि आप सोलर पैनल अपने घरों पे इंस्टॉल कर लें, और उससे क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है, तो ये सोलर पैनल की जो लाइफ होती है वो 25 साल होती है। तो ये बताइए कि ये सोलर पैनल अगर कराची में लोग लगवाना चाहें जी, तो वहाँ तो अपार्टमेंट में रहते हैं ज़्यादातर लोग, वो छत पे कैसे लगाएंगे? अपार्टमेंट वाले, मगर जो लोग ऐसे हैं कि जो अपनी छतों पे लगा सकते हैं, मतलब हर अपार्टमेंट वाले नहीं लगा सकते। अपार्टमेंट वाले भी अपनी छतों पे अपने उससे लैंड ओनर से बात करके छत पे तो लग सकता है, मगर वो लैंडलॉर्ड से बात करनी पड़ेगी, उनको मतलब शेयर करना पड़ेगा। मगर और जगह हैं कारखानों में, बिजनेस में, और जहाँ पे अवेलेबिलिटी मतलब हो,
تو اس سے یہ ہے کہ جو میں اپنے ناظرین سے شیئر یہ کرنا چاہتا ہوں، نہیں کریں آپ، یہ انفارمیشن بہت کہ امپورٹنٹ جو ہے. سولر پینل جو ہے اس کی لائف 25 سال ہوتی ہے، اور 25 سال میں پہلے 3-3.5 سال کے اندر آپ کی اوریجنل انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ ریکور ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر کہ اگرچہ آپ نے 10 KW کا کلو واٹ کا آپ نے سولر پینل لگایا، تو اس کا آپ کو جو خرچہ آئے گا، رول آف تھم یہ ہے کہ 1 KW کے لیے 1.25 لاکھ روپے لگتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، تو 10 کا ہوا تو 12.5 لاکھ میں وہ لگ جائے گا، رائٹ. تو آپ کو کیا ہوگا کہ نیچرلی آپ کا بل جو ہے 25-30 ہزار روپے مہینے کا ہوگا. تو یہ 3-3.5 سال میں اوریجنل انویسٹمنٹ آ جائے گی. پھر گوئنگ فارورڈ آپ کو 21 سال تک 0 پیسے دینے پڑیں گے. اچھا. اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ نیٹ میٹرنگ بھی کراچی کے ایریا میں تو ہو رہی ہے. اور نیٹ میٹرنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جتنی بھی بجلی پروڈیوس کریں گے اپنے سولر پینل سے، وہ آپ KE کو دے دیں گے، اور پھر KE واپس آپ کو سپلائی کرے گا، اور وہ جو آپ نے دی وہ کریڈٹ کر دیں گے، جو انہوں نے دی ڈیبٹ تو وہ آپ کو جمع دفعہ کر کے بتا دیں گے پلس مائنس سے کیا مطلب منتھلی آپ کا اکاؤنٹ ہے نا. تو اس سے بہت وہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں، اگر آپ کی زیادہ آپ ان کو دے رہے ہیں، وہ پے کریں گے آپ کو؟ پے کر دیں گے یا بیلنس کر دیں گے، ایڈجسٹ کر دیں گے آپ کو، مطلب نہیں بیلنس تو دیکھیں نا، ایک جگہ پہ اتنی بجلی جتنی آپ نے یوز کرنی ہے اتنی ہے، آگے پیچھے تھوڑا بہت کر کے. لیکن اگر آپ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں اس سے اپنی کنزمپشن ہونا، تو یہاں تو ایسا کرتے ہیں، وہاں مجھے نہیں معلوم ہے، میں چونکہ میری اتنی وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے بارے میں مطلب بتا سکوں. لیکن یہاں ایسا ہے، یہاں ایسا ہوتا ہے بالکل. یہاں تو آپ دیں تو ہمارے یہاں تو ابھی ہیوسٹن میں تو شوگر لینڈ میں ایسا نہیں ہوا ابھی تک. ہمیں بھی چاہیے ایسی بجلی. جی جی. لیکن یہاں پہ بھی ایسا نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ پروڈیوس کریں مطلب اپنے گھر سے اور زیادہ بنائیں تو وہ آپ کو دیں گے واپس. نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جمع کر لیتے ہیں، وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مطلب پاکستان میں تو یہاں پہ ابھی نہیں آیا، واپس نہیں کرتے مطلب مگر وہ باقی جگہوں پہ ہے امریکہ میں، لیکن ہیوسٹن میں مجھے ابھی نہیں پتا کہ آیا یا نہیں آیا. میں نے لگایا نہیں. اچھا اچھا. تو یہ جو آپ گاؤں میں شاہپور شاکو میں لگائیں گے یہ سولر پینل، تو یہ اسی بنیاد پر ہوگا کہ وہ ایک جگہ پہ ساری بجلی بنائیں گے؟ جی جی. جیسے ہم نے، اور اس سے آپ کے سارے پمپ چلیں گے. جی ہاں. جس طرح سے میں نے 3 مہینے پہلے مارچ میں جب خود پاکستان گیا تھا اور آپ کو میں نے ویڈیو جو بتائی تھی، تو اس میں بھی ہم نے سولر پینل لگائے تھے. اور وہی ایز اے میٹر آف فیکٹ پورا سسٹم وہی ہوگا، اس کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیں گے مطلب. تو وہ بھی ہمارے لیے آسانی ہے، ہم چیک کر لیں گے ہر چیزوں کو، پھر اس کے بعد ہم لگا دیں گے انشاءاللہ. اس میں سب سے اچھی بات یہ کہ ویسے تو وہاں کبھی بادل آتے نہیں ہیں، بارش بہت کم ہوتی ہے، لیکن اگر ان کیس کبھی ایسا ہو تو سٹاک آپ کے پاس بجلی کا پھر بھی موجود ہوتا ہے مزید 2-3 دن استعمال کرنے کے لیے. وہ ہم ٹینکس وغیرہ رکھتے ہیں جس میں آپ سٹور کر سکتے ہیں اس کو. تو وہ کتنے دن کے لیے ہوتا ہے آپ کا؟ یہ تو چونکہ زیادہ دیر مطلب 1 دن تک کر سکتے ہیں آپ، کیونکہ ہم ٹینک لگا دیں گے تو اس سے سٹور ہو جائے گا اور وہ لے لیں گے مطلب تو وہاں کی جو اتنی پبلک ہے، آپ کہہ رہے ہیں بڑی جگہ ہے کافی ہے. جی ہاں. تو وہ بہت خوش ہوگی وہ تو کہ یہ کوئی. جی ہاں. تو آپ نے دیکھا ہوگا اگر جو ساری جو ویڈیو میں ریلیز کرتا ہوں، جو ہماری کمپنی کا یہ پالیسی ہے صاف پانی کی، کہ ٹیسٹیمونیل کے لیے ایز اے بیسس آف ٹیسٹیمونیل کہ آپ نے مجھے کوئی ڈونیٹ کیا، کہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ ایک سبمرسیبل پمپ میری طرف سے لگا دینا، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ صدقے جاریہ ایصال ثواب اسی نیم پلیٹ بناتا ہوں اور ڈونر کا نام لکھ کے پھر ہم اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اور جو ڈونر ہوتے ہیں اس کو ہم دے دیتے ہیں، اور پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست اور رشتہ دار سے شیئر کریں نا. تو وہ اس طرح سے ہمیں اور لوگ پھر کانٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے. اور میں نہیں سمجھتا، یا اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں دیکھی کہ لوگ اس طرح سے آپ کو ویڈیوز بنا کے دیتے ہوں گے انڈیویجولی. ہم تو پورا ہم تو خود دیتے ہیں مطلب. جی ہاں. تو اس کی وجہ سے ہماری تھوڑی پاپولیرٹی ہے، مگر انفارچونیٹلی ہماری امریکہ میں پوری اتنی پبلسٹی نہیں ہے. جو لوگ جانتے ہیں تو دھیرے دھیرے لیکن اب ہو رہی ہے. ہاں اب ہو رہی ہے. جی ہاں. جی ہاں. جی ہاں. جب آپ لاسٹ ٹائم ہمیں ملے تھے لاسٹ ایئر، جی تو کم لوگ جانتے تھے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آپ کے پروجیکٹس لوگوں کو پتہ چلے، لوگوں کو آئیڈیا ہوا، تو ابھی نسبتاً کافی لوگ آپ کو صاف پانی کو جاننے لگے. بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا، جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، کہ بہت سارے لوگوں نے یہ پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کر دیا ہے آپ کو دیکھ کے. جی ہاں. زیادہ لوگوں نے. ہاں بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، خوشی کی. چلیں آپ چلتے ہیں آپ کے پروجیکٹس کی طرف، کہ اس کے علاوہ شاہپور شاکو کے علاوہ آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں. ابھی جو مجھے کسی نے مطلب کانٹیکٹ کیا تھا، تو لاہور سے کچھ 70 کلومیٹر دور پہ ایک جگہ ہے پٹوکی.
ہاں پٹوکی. تو پٹوکی کے اندر بھی ہماری صاف پانی کے جو کراچی میں نمائندے ہیں وہ وہاں انہوں نے 2-3 ویک پہلے وہاں ٹرپ کیا اور وہاں پہ بھی ہم ایک 5000 گیلن پر ڈے کا ایک مدرسہ ہے اور لوکل کمیونٹی ہے تو وہاں لگا رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹینٹیٹیو ڈیٹ اس مہینے کی 22 جون کو ہے. اچھا, تو انشاءاللہ وہاں لگائیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے آپ کا وہاں پر؟ جی ہاں, فرسٹ ٹائم ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ ایک لگا رہے ہیں تو انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ ہم لگائیں گے. دوسرا ایک جگہ ہے جو کلوز ٹو فیصل آباد ہے تو وہاں پر جو ہماری کمپنی کے نمائندہ انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا, عزیز نام ہے ان کا, تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پر الٹرا فلٹریشن پلانٹ لگا دیں جو کہ آر او پلانٹ نہیں ہوگا اور وہ ہوگا سولر پینل بیسڈ ہوگا. تو وہ بھی پروجیکٹ. سو وہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے, صاف پانی کی ضرورت ہے. صاف پانی کی ضرورت ہے, جی ہاں. تو وہ اسی پانی کو جو ہے وہ تھوڑا جی ہاں, اور مجھے بتایا تھا کہ یہ وہاں اس وقت رات کے 10 بجے تھے تو 10 بجے بھی لوگ پانی لینے کے لیے آ رہے تھے. تو وہاں بہت, یہ بھی گاؤں ہے. ہاں گاؤں, بہت چھوٹا گاؤں ہے وہاں پر. ہاں, تو ادھر بھی ہم کر رہے ہیں. اور گوئنگ جو اس سال کا جو میرا اپنا جو پروجیکٹ ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ 5 کلومیٹر ون وے جائیں پانی کے بھرنے کے لیے اور آئیں. تو ہماری صاف پانی کی یہ پالیسی ہے کہ اچھوتر سندھ کے ایریا میں اور بلوچستان کے ایریا کے اندر ہم چاہ رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی 8 گھر ہوں گے اور مور تو وہاں پہ وہیں ہم سبمرسیبل پمپ لگا دیں گے. اور سبمرسیبل پمپ جو ہوگا وہ تقریباً 100-150 فیٹ ڈیپ سے پانی نکالے گا. اچھا. اور ایک اوپر سیمنٹ کی ٹینک بنی ہوئی ہوگی 6x6 کی, اس میں پانی جمع ہوگا اور وہاں پہ ہم فاسٹ لگا دیں گے جس سے جو ہے ہمارے خواتین جو ہے وہ پانی مطلب لے جائیں گی اور اس کو انرجائز سولر پینل سے ہوگا. تو وہ ہم کر رہے ہیں. اور ہم لاسٹ ایئر میں نے 5 پر منتھ کر رہا تھا, یعنی کہ 62 میں نے پورے سال میں کیے تھے نا. اور جو میں نے خود وزٹ کیا, جب آپ جاتے ہیں تو پین زیادہ فیل ہوتا ہے نا آپ کو, تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں مطلب 10 اے منتھ کروں تو انشاءاللہ 120 سے 150 اس سال کروں گا. بٹ دکھ مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ 1,000 بجلی لے لیں تو جس اسپیڈ سے میں جا رہا ہوں تو مجھے تو 6-7-8 سال لگ جائیں گے نا. تو میں اپنے ناظرین سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ صاف پانی جس کا نمبر ہے 678-481-7458 مجھے آپ کانٹیکٹ کریں. اور آپ اگر جو ڈونیٹ کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ ہے healthy.water.org, اس میں بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور آپ بتائیں کہ آپ ساتھ. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تو اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ میں ڈونیشن وغیرہ کلیکٹ کروں, اور اب یقین مانیں کہ میں آئی ڈونٹ مائنڈ ڈبہ لے کر مسجدوں میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ بھئی آپ مطلب ہمیں ڈونیٹ کریں, پیسہ ہے نا. تو آئی ڈو ویری ہارڈ ورک ٹو کلیکٹ منی. اور الحمدللہ یہ میں آپ کو گڈ نیوز دے سکتا ہوں کہ میرے پاس جو میں نے پروجیکٹ کر رہا ہوں اس کے میرے پاس پیسے آلریڈی موجود ہیں. تو وہ تو دیر از نو کویشچن. بٹ میری کوشش ہے کہ میں اور زیادہ کر سکوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 1000 جو ہے ہم میں بھی 3-4 سال میں کر لیں تو ہم ٹائم ریڈیوس کر لیں گے مطلب نا. تو یہ کوشش ہے. اچھا, اس پہ مزید بات کریں گے. بریک کا وقت ہوا ہے تو ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا, پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس وتھ TV1. میں ہوں فرح اقبال اور میرے ساتھ موجود ہے عبدالمجید آدم. صاف پانی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. یہ پروگرام کا تیسرا سیگمنٹ ہے, تو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں واپس آپ کو. اچھا جی, اب ہم نے کافی ساری باتیں آپ کے پروجیکٹس کے حوالے سے کر لی. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا منی. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کس پروجیکٹ میں کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا اور کیا ایکسپینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اچھا بہت اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صاف پانی جو ہے ایک یونیک آرگنائزیشن ہے کہ آپ جو بھی پیسہ ڈونیٹ کرتے ہیں, مثال کے طور پہ آپ نے $100 دیے تو آپ کے $100 جو ہیں 100% انٹینڈیڈ پرپز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اوور ہیڈ نہیں ہے آپ کا.
وہ ہے زیرو آپ کے لیے, ڈونر کے لیے زیرو ایڈمن کاسٹ ہے. اب ظاہر ہے کہ کاسٹ تو ہوتا ہے, جیسے مثال کے طور پر اکاؤنٹنٹ کو فیس دینی پڑتی ہے, جو کہ یہاں کا فیڈرل لا ہے کہ یہ ٹو سبمٹ نا. پھر دوسرا آتا ہے پرنٹنگ بروشر وغیرہ کراتے ہیں. تو دوسرے سارے جو ایڈیشنل ایکسپینسز ہوتے ہیں, جیسے میں پاکستان میں جاتا ہوں تو اپنے جیب سے میں مطلب پیسے دیتا ہوں, اور کچھ اور میرے ساتھ کچھ لوگ ہیں اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ کوئی بھی کام آپ کریں تو آپ اکیلے نہیں ہوتے, پیچھے آپ کی ٹیم ہوتی ہے, ان کو سیلریز دینی ہوتی ہے. میں آپ لوگوں سے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو بھی دعا دیں جو فی الحال موجود نہیں ہیں, کہ انہوں نے جو بھی جتنی اپنی کوشش وغیرہ کی, اللہ تعالیٰ اس کو ان کو اجر دے. اچھا, اب یہ رہا کہ بسائڈ دس ابھی تک لاسٹ جب سے میں نے اسٹارٹ کیا ہے تو $15,000 سے $20,000 میں خود بھی ڈونیٹ کرتا ہوں. اچھا. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی وہ پیسے اگر جو آپ اوور ہیڈ کے آتے ہیں تو میرے جیب سے آتے ہیں. اگر جو ایسی کوئی صورت ہو گئی کہ وہ ایکسیڈ کر گئے تو دوسرے لوگ بھی مجھے ہیلپ کرنے کو تیار ہیں. تو میں نہیں, انٹینٹ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ناظرین کو پتہ ہے جس کلچر سے ہم آتے ہیں تو لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کتنا ان کا ایڈمن ہے, 20% ہے, 30% ہے, جو یہاں مطلب جو طریقہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. 100% جو ہے آپ کو آئی کین ایشور یو کہ وہ آپ کے انٹینڈیڈ پرپز کے لیے مطلب جاتا ہے. اچھا, اب رہا ہم جو پروجیکٹس کر رہے ہیں تو وہ پہلا تو سبمرسیبل پمپ ہے. جو سبمرسیبل پمپ جو ہے وہ ڈیپ کافی ہوتا ہے. اب کبھی کبھی پانی ایکسٹریم کیسز پہ 600 فیٹ پہ بھی ملتا ہے. اچھا, ان یہ سب سے ڈیپ ہے؟ ہیں یہ سب سے ڈیپ ہے, ہاں 600 فیٹ والا جو میں نے لاسٹ مارچ میں کیا تھا. اس کی پرائس کیا ہوتی ہے؟ خیر اس کی تو پرائس وہ کو تقریباً جو ہے اس میں اوور روپیز میں 25 لاکھ روپے کے اوپر لگ گئے تھے. اچھا. بٹ ان جنرل ہم لوگ جو سبمرسیبل پمپ پروجیکٹ کرتے ہیں جس کے اندر 100 سے 150 فیٹ تک ڈیپتھ کی بورنگ ہوتی ہے, پھر اس کے ہم اس پہ کیسنگ لگاتے ہیں, پھر اس کے اندر جہاں پانی سبمرسیبل پمپ کو اتارتے ہیں, پھر وہاں سے کنیکشن سے جو ہے وہ ٹنکی بناتے ہیں. اوپر 6 فیٹ بائی 6 فیٹ کی ٹنکی ہوتی ہے اور اس کے اوپر سولر پینل لگاتے ہیں. یہ ساری کا ٹوٹل کا جو کاسٹ ہوتا ہے یہ تقریباً $1,800 ہمیں لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں اس کے لیے. اچھا اچھا, تو یہ ایک پمپ کا ہے. یہ ایک اور اس ایک پمپ سے کتنے لوگ پانی لیتے ہیں؟ یہ تقریباً آپ سمجھیے کہ وہ ٹنکی جو ہے 6x6 وغیرہ جو ہوتی ہے, تو جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ 10 گھر ہیں, 15 گھر ہیں, 20 گھر ہیں, مطلب اتنا بڑی ہم ٹنکی بناتے ہیں کہ جو وہاں کے لوگ رہتے ہیں ان کو پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے اگر جو کوئی زیادہ تر تو ہم ولیج ٹو ولیج جاتے ہوتے تو ہیں. اپروکسیمیٹلی کتنے آپ کہہ رہے ہیں 8-10 گھر ہوتے ہیں, تو ملٹیپلائی بائی 4 کر لیں تو 50 لوگ 100 لوگ. ہاں مطلب تقریباً 10 گھر ہوئے تو تقریباً 4-6 لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا ایک گھر میں. ہاں تو 100 لوگوں کو آرام سے ہو جاتا ہے. 100 لوگوں کا آرام سے ہو جاتا ہے. اچھا, میں آپ سے یہاں سوری ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی بہت دیر سے, کہ یہ تو آپ نے لگا دیا ایک گاؤں کے بیچ میں, ٹھیک ہے, اور سارے جاتے ہیں وہاں سے پانی بھر لیتے ہیں, ان کے گھر کے پاس ہی ہوتا ہے, مگر ابھی تک ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا کہ یہ پانی ان کے گھر تک پہنچ جائے. نہیں, اس کے اندر جو میں نے وہاں دیکھا تھا, آبزرو میں نے کیا, وہ کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا پمپ لگ جاتا ہے تو تھوڑا اونچائی پہ ہوتا ہے, تو وہ لوگ خود تھوڑا جسے جگاڑ نہیں کرتے, اپنا کریٹو ہوتے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی کا پائپ لینا وہ لے کے اپنے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. وہ جو پائپ ہوتا ہے, جی ہاں, اس سے کر لیتے ہیں. میں نے یہ دیکھا تھا. مگر ہم اس کو دیکھ کر مے بی ہم فردر امپروو کر دیں کہ ہم ایک پائپ لے کے ہی مطلب ان کو, لیکن اس میں کئی آپ کو وہ چاہیے ہوں گے. ہاں, برانچز بنا دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو کوئی. لیکن ویسے اتنا مشکل بھی نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو پانی کا پائپ لے کے کرنے والا ہے. اور آپ سوچئے کہ کہاں 5 کلومیٹر جاتی تھی, اب وہ میرا خیال سے 50 گز بھی نہیں ہے. ہاں, رائٹ. اٹ از رائٹ دیئر. نہیں, وہ تو میں نے ویڈیو میں دیکھا کہ بہت قریب ہے, بہت قریب. مگر پھر بھی اور ایک میرا سوال اور ہے, کیونکہ آپ وہاں سے ہو کر آئے ہیں, ہم نے تو نہیں دیکھا, ہم تو صرف ویڈیو میں ہی دیکھتے ہیں سارا کچھ. ان کے ہاں باتھ روم سسٹم نہیں ہے, جی ہے نا, اس کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کچھ نہیں, وہ نہیں ہے. اور جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سینیٹیشن وغیرہ پرووائڈ کریں, تو اس چیز پہ حالانکہ اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے,
یہ پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. مگر میں اس لیے اس پر بات کر رہی ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے لیکن بات نہیں کرتا اس پر کوئی, تو یہ ایک سوال تو اٹھانا چاہیے اس بارے میں. اس سے تو آپ دعا کریں کہ آگے جا کے, حالانکہ یہ بہت ایزی ہے کرنا اور ان شاء اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی نکالیں گے, کیونکہ میں میکینیکل انجینئر ہوں اور میں نے دیکھا جیسے سیپٹک ٹینک وغیرہ ہوتی ہے نا, تو اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, آپ دیکھیں نا الاسکا میں نہیں ہے لیکن وہ بناتے ہیں نا, پھر بھی باتھ روم بناتے ہیں وہ, اور بہت ایزی ہے. یہاں پہ والوں نے ہر چیز کا سولوشن پرووائڈ کیا, کوئی ایسا ڈیفیکلٹ. آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں, بالکل کاپی کر سکتے ہیں, میرے پاس ہیں بھی وہ مطلب نا, مگر اب اسے ورک نہیں, کیونکہ اسی میں ہی مطلب کافی اچھا. آپ کو میں نے ایک تو بتا دیا سبمرسیبل پمپ, ایک آپ نے بتا دیا 1800. اچھا, دوسرا جو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آر او پلانٹ جو ہوتا ہے ریورس آسموسس پلانٹ ہوتا ہے. تو ریورس آسموسس پلانٹ جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پر ٹی ڈی ایس یعنی کہ ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈ جو ہیں, جو کہ کیلشیم بائی کاربونیٹ اور دوسری چیزیں جو ہوتی ہیں, تو وہ یہ آر او پلانٹ ساری چیزوں کو نکال دیتا ہے. وہ تو کیا کرتا ہے کہ وہ آلموسٹ ٹی ڈی ایس جو پانی کا جو ہوتا ہے نا وہ 0 پہ لے آتا ہے اپروکسیمیٹلی. پھر ہم کیا کرتے ہیں اس سے منرل ایڈ کرتے ہیں تاکہ ہیلدی ہو جائے. جی تو اس کے لیے جو ہے ڈونیشن ہم کلیکٹ کرتے ہیں $5,000 کا. اور کتنی جگہ پہ ہم نے تھوڑا بڑا بھی لگا دیا ہے نیٹ کے حساب سے کہ 10,000 گیلن بھی لگا دیا ہے, مطلب تو ڈبل ہو گیا وہ. جی ڈبل ہو گیا. جی ہاں. اور میں آپ لوگوں کو یہ مناظر کو بتاتا چلوں کہ جب وہاں کی جو بچیاں عورتیں ہیں, آپ اگر ان سے انٹرویو کر کے پوچھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی میں وہ گفتگو میں لے کے آؤں گا, تو وہ کہتی ہیں کہ ہم یہ واک کر کے آتے ہیں, ہمارے پورا جسم میں درد ہوتا ہے مطلب نا. تو میں لوگوں سے ناظرین سے کہتا ہوں کہ کیا آپ ہی چاہیں گے کہ آپ کی ماں بہنیں جا کے اس قسم کا کام کریں, تو آپ وہی درد اس کا فیل کریں اور آپ کوشش کریں. اور $1,800 یعنی یہ آپ اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی لائف پروڈکٹیو نہیں ہے, کوئی پروڈکشن نہیں ہے اس میں, کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد پانی بھرنا, پانی لانا, پانی پھر جا کے لے کر آنا, یہی مقصد ہے زندگی کا. جی ہاں. تو اس کے لیے جو ہے سوچئے کہ امریکہ میں یعنی کہ $1,800 کا مطلب $150 پر منتھ ہوا, اور $150 جو ہے میرے خیال سے 1-2 دفعہ آپ ڈنر پہ نہ جائیں تو $150 آپ کا ہو جائے گا. مگر وہ تھوڑی آپ کی سیکریفائز, آپ سوچیں کہ ہاں تو آپ سیکریفائز کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پروگرام سے لوگوں کو پتہ چلے اور وہ ہمیں ڈونیٹ کریں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ہم 3-4 سال میں 1000 اس طرح کے سبمرسیبل پمپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اور جلدی کر لیں. یہ میری خواہش. میں تو اپنی طرف سے لگا ہوا ہوں, مگر ظاہر ہے کہ وداؤٹ اے سپورٹ, فائنینشیل سپورٹ مطلب ڈیفیکلٹ. تو یہ میرا بہت بڑی ٹاپ پرائرٹی ہے. یہ 2 آپ نے مجھے بتائے ہیں, ایک 1800 ہے اور ایک 5000 ہے. 5 ہے, یہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے. اور اگرچہ وہاں پہ جو خاص کر کے آر او پلانٹ ہے تو اس میں سولر پینل کی کاسٹ نہیں ہے. اگر وہ سولر پینل لگائیں گے تو وہ تقریباً آپ کو $5,000 کا وہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو وہ اس کے ڈونیشن الگ پھر آپ کو 10,000 5,000 10,000 یہ سولر کے. جی ہاں, سولر الگ کام ہے. جی ہاں, یہ ڈونیشن الگ آتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو یہ جو ہمارے ناظرین ہیں اگر کوئی آپ کو ڈونیٹ کرنا چاہے تو وہ سولر کے لیے بھی کر سکتے ہیں, وہ پمپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اور وہی آپ کے آر او پلانٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. یہی 3 چیزیں ہیں نا آپ کے پاس. اور ایک اور بات آئی تھنک میں اپنی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی آپ سے ویڈیو کی طرح شیئر کروں گا, اور یہ نتھنگ ریلیٹڈ ٹو پانی, مگر آپ بتائیں کہ آپ میری جگہ ہو تو کیا کریں گے. کہ جب میں گاؤں میں گیا تو وہاں پہ نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ اسکول ہے, نہ کچھ ہے. وہاں 100 بچے ہیں اور ان کی تعلیم کے لیے بھی کچھ نہیں ہے نا. تو وہاں والے جو گاؤں کے جو لوگ ہیں انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری کہ سر آپ کچھ ہمیں اسکول کا کچھ انتظام مطلب کر دینا. اب ظاہر ہے کہ میں اپنے مین مقصد سے پانی سے میں اسکول کے ہٹ کے نہیں جانا چاہتا ہوں, مگر میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو میں 2 ہی دن ہوئے ہیں, میں نے 100 بچوں کے اسکول کے لیے بھی میں کنسٹرکشن کر رہا ہوں, اور یہ پانی کے صاف پانی کے ایک دھیلا بھی اس میں سے نہیں جائے گا. کیونکہ جن لوگوں نے مجھے ڈونیٹ کیا ہے انہوں نے اسکول کے لیے نہیں دیا ہے, مگر انہوں نے جو ہے مجھے پانی کے لیے دیا ہے. تو میں ان کی جو میرا کمٹمنٹ ہے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا نا.
تو الحمدللہ آپ تو ہمارے یہاں کے جو ناشتہ گروپ ہے جانتے ہیں اس میں، تو میں نے ان میں سے کچھ لوگوں سے ریکویسٹ کی تو سب نے مجھے پیسے دے دیا اور مجھے میرے 5 منٹ بھی نہیں لگے تو الحمدللہ میں کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم سائڈ میں جو دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی نیڈ ہے تو ہم وہ بھی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، میں نے دیکھا آپ بڑے کریٹیو ہیں اس معاملے میں کہ آپ فوراً جو ہے وہ دوسری طرف بھی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو پاسبل جو کر سکتے ہیں. ہاں، یہ تو خیر آپ کر ہی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک اکیلا آدمی کہاں تک کر سکتا ہے؟ جی آپ کو لوگ چاہیے جو آپ کی ہیلپ کریں. جی ہاں، بالکل. اور ہم اپنے ناظرین سے یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اس پروجیکٹ کو دیکھیں، ان کے ساتھ بات کریں، ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، جو بھی کر سکتے ہیں اس سلسلے میں. تو اب آپ بتائیے کہ یہ ڈونیشن آپ کیسے لیتے ہیں، لوگ آپ سے کیسے رابطہ قائم کریں؟ جی ہاں، تو ڈونیشن کے بہت سے طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ thehealthywater.org جو ہماری ویب سائٹ ہے اس کی اسپیلنگ ہے THE ہے، پھر THEHEALTHY healthywater.org، thehealthywater.org نیچے لکھا ہوا ہے، جی اسکرین پر آ رہا ہے. تو اس کو آپ جائیں تو وہاں پہ آپ ڈونیٹ مطلب کر سکتے ہیں. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ زیل سے بھی پیسے بھیج سکتے ہیں. اس کا نمبر ہے 678-481-7458. تو آپ اس سے زیل کے تھرو بھی دے سکتے ہیں. اور آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے اس میں ایڈریس بھی ہے، تو آپ چیک بھی میل کر سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو، آپ جیسے میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ 1800 ہیں، اور میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ کتنے لوگوں کے پاس 1800 کی بھی ڈیفیکلٹی ہے، بٹ ان کا دل ہوتا ہے کہ میں کروں نا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ہمیں اگر جو کریڈٹ کارڈ سے بھی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو $150 منتھ 12 مہینے تک کے لے سکتے ہیں. مطلب یو وانٹ ٹو میک اٹ ایزی اینی وے وی کین یہ ہمارا. تو وہ جو پمپ آپ لگائیں گے وہ 12 مہینے کے بعد لگائیں گے؟ نہیں، وہ پہلے ہی لگا دیں، لیکن پیمنٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹ میں ہو جائے گی. یہ تو بہت اچھا بتایا آپ نے، یہ پہلے نہیں بتایا تھا. بس یہ ہماری ایسی دکانداری، کیونکہ یہ دکانداری اللہ سے ہو رہی ہے نا، تو اس میں جو ہے ہم کسی طرح سے بھی اسسٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے. تو ہم اسسٹ کرنا چاہتے ہیں. اور مین آئیڈیا ہے، اور جو میرے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، آپ کا ہمارا سب کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو جو ٹوٹلی پانی سے محروم ہے، مطلب اس سے اور بڑی چیز ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ملنے کے بعد اور پروگرام کرنے کے بعد میں بہت خیال رکھنے لگی ہوں پانی کا. میں پہلے بھی رکھتی تھی، لیکن ابھی مجھے زیادہ احساس ہوتا ہے. تو پہلے بھی ہم کرتے ہیں، ہم سب یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بادشاہور ہیں، کرتے ہیں پانی کا خیال، بجلی بند کر دیتے ہیں. لیکن ابھی میں زیادہ خیال رکھنے لگی ہوں. اور میں کہیں اگر مجھے فوراً ایک کانشیسلی اگر ٹیپ کھلا ہو اور وہ زیادہ دیر کھلا ہو تو مجھے فوراً کانشیسلی مجھے لگتا ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. ہاں نہیں، اور یہ اس کو کہتے ہیں واٹر کنزرویشن. اور جو آپ یہ جو احساس ہے نا، یہ اویئرنیس ہے. جی ہاں، یہ بالکل صحیح ہے. جیسے آپ شاور لیتے ہیں تو اس میں بھی آپ زیادہ ایسا نہیں ہے، کتنے لوگ تو میوزک اور ٹائم برش کر رہے ہوتے ہیں، منہ دھو رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، تو آپ تو پانی کھلا ہوتا ہے، 5-6 منٹ میں شاور لے سکتے ہیں، مگر آپ 15-20 منٹ لے لیتے ہیں تو سوچیں کہ کسی کو کام آئے. اس کے علاوہ یہ تو چلیں آپ کنزیوم کر رہے ہیں، لیکن آپ پانی جب برش کر رہے ہیں پانی کھلا ہوا ہے، بچے کرتے ہیں نا عام طور پہ. تو ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے نا، خود بھی ہم بھی کرتے ہیں. جی ہاں. پھر اب اگر آپ اس کو چند سیکنڈ کے لیے بھی بند کر دیں تو وہ اتنا پانی. اور جیسے کہ آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو پانی کھلا ہوا ہے، اور پانی کھلا ہوتا ہے، جب آپ پیر کو دھو رہے ہوتے ہیں تو وہ چلتا رہتا ہے، تو وہ جا رہا ہے سارا ضائع. مجھے وہ احساس ہونے لگا ہے کہ یہ اتنا سا پانی بھی ضائع نہ ہو. اچھی چیز ہے. جی ہاں، تو ہم کسی طرح سے بھی کنزرویشن کریں، وہ مطلب بہت اچھا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا کہ لاسٹ ایئر میں نے وہ، اور میں اس کو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا، کہ ہمارا جو میں نے 501c3 میں سبمٹ کرنے پڑتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹ نا، تو انشاءاللہ تعالی میں شارٹلی اس کو بھی اپنے ویب سائٹ پہ ڈال دوں گا. تو لاسٹ ایئر کی ہماری ٹوٹل کلیکشن جو تھی $469,000 ہوئی تھی. اور میں نے ٹارگیٹ کیا تھا 4، تو کچھ زیادہ ہی مطلب مجھے پیسے آ گئے تھے الحمدللہ. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس سال میری فی الحال جو ہوتا ہے نا کہ میں کسی طرح 1 ملین مارک تک پہنچ جاؤں نا. تو اگر جو ناظرین مجھے سپورٹ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب دیکھیں 5 سے میں نے 10 کر دیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 10 سے میں 20 کر دوں، تو تھاؤزنڈس آف ولیجز ہیں نا.
تو آپ سوچیے کہ ان کی دعائیں آپ کو ملیں گی، یو نو. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی آپ نیک کام کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر تو اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے آپ کو دے دیتے ہیں. آپ کے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے، آپ بیمار نہیں ہوتے، اور مطلب جتنی بھی آپ کی دشواریاں پریشانیاں اللہ تعالیٰ اللہ از آن ویز ٹو پرووائڈ یو سکون دے دینا، یو نو، جو بھی مطلب. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. آپ کے میسیجز سارے پہنچ گئے ہیں. کوئی ایک بات چھوٹی سی آپ کہنا چاہیں تو میں ناظرین کو بتا دوں، میرا نام عبد المجید آدم ہے، جیسے آپ نے انہوں نے انٹروڈکشن میں فارا نے بتایا، اور میں NAD کا گریجویٹ ہوں 1969 کا. میں 1.5 سال ہوا میں یہاں کارپوریٹ ورلڈ میں اچھی کمپنی میں کام کرتا تھا. اب میں ریٹائرڈ ہوں. تو الحمدللہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام میں یوز کرنے کے لیے سے پہلے مجھے کچن ایکسپینس سے فری کر دیا. تو مجھے اپنے کچن ایکسپینس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میری بیٹی ڈاکٹر ہے، بیٹا میرا اٹرنی ہے، تو وہ بھی اپنے پیروں پہ کھڑے ہوئے. تو میں نے کہا کہ جو میرا اللہ تعالیٰ نے ابھی جو باقی ٹائم ہے، دعا کریں کہ اللہ مجھے زندگی دے اور میں کچھ اور کام کر سکوں. اور جو میری امیدیں ہیں کہ میں ہر گاؤں کے پاکستان میں جتنے بھی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پہنچا سکوں. ٹھیک ہے. اس میں آپ دعا. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اس پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ. وی وش یو گڈ لک فرام TV1. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ صاف پانی کی کنزمپشن کا بھی خیال رکھیں گے اور ان کے پروجیکٹس کو بھی سپورٹ کریں گے اگر کر سکیں گے. تو فرح اقبال کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.